السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن انگلش لینگویج کورس ایلیمنٹری لیول فاسٹ ٹریک لیسن نمبر 7 پروننسیشن رولز۔ آج ہم جو دو ساؤنڈز دیکھ رہے ہیں یہ دونوں ساؤنڈز ہم پڑھ چکے ہیں، صرف اسپیلنگ کا فرق ہے۔ مثلا پہلا ہے اے اور ڈبلیو جو آواز دیتے ہیں وہ ہم نے کل پڑھی تھی کہ جب اے کے بعد ڈبل ایل آئے تو کیا آواز ہوتی ہے، آل، کھول، بال، بالکل اسی طرح کی آواز اے اور ڈبلیو دیتے ہیں۔ اور دوسری آواز ہے اے اور وائی کی۔ اے اور وائی یہ وہی آواز دیتے ہیں جو اے اور آئی یا اے پلس کانسوننٹ پلس ای دیتے ہیں، جیسے کھین، پین۔ اب پین PANE اور PAIN دونوں کا ساؤنڈ ایک ہی ہے، اسی طرح PAY پے، اس کی ساؤنڈ بھی وہی ہوگی۔ تو یہ ساؤنڈز ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، صرف ان کے لیے الفاظ جو ہیں وہ آج نئے ہیں کہ ان سپیلنگز کے ساتھ بھی جو اے ہے وہ وہی ساؤنڈ دیتا ہے جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ مثلا اے اور ڈبلیو یہ وہی ساؤنڈ دے گا جو اے ڈبل ایل کی ہوگی، اور اے کے بعد وائی اگر آ جائے تو یہ وہی ساؤنڈ دیں گے جو اے پلس آئی یا اے پلس کانسوننٹ پلس ای دے رہے تھے۔ اب ان الفاظ کو دیکھ لیں۔ آج یہ ایک ہی ہماری آخری ساؤنڈ ہے، کل ہم انشاءاللہ نئے واول کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ پہلے AW والے الفاظ دیکھیے، جو، پا، کلا، لا، آ، awesome، brawl، crawl، raw، caw، dawn، fawn، ball، haw، hawk، maw، saw، yaw، pawn۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، جو، paw، claw، law، awe، awesome، brawl، crawl، raw، caw، daw، fawn، ball، haw، hawk، maw، saw، yaw، pawn۔ آگے اے وائی والے الفاظ، ان کی ساؤنڈ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی ساؤنڈ وہی ہوگی جو اے پلس آئی یا اے پلس کانسوننٹ پلس ای کی ہوتی ہے۔ دیکھ لیجئے، اے، بے، کلے، ڈے، ہے، گے، جے، لے، مے، نے، پے، رے، سے، ٹرے، وے، پلے، پرے، سلے، سپرے، سٹے، ہورے۔ اچھا، یہاں پر یہ تیسرا لفظ ہے کلے۔ اس میں دیکھیں سی جو ہے اس کو کلے نہیں پڑھنا، کلے، کلے۔ اسی طرح آگے آپ کے پاس لفظ آ رہا ہے ٹرے، ٹھیک ہے، اس میں اس کو ٹرے نہیں پڑھنا، ٹرے، ٹی کو جو ہے وہ اس میں کوئی آواز اس پر زبر زیر پیش کی نہیں آئے گی، ٹرے۔ پھر ایک لفظ چھوڑ کے آگے لفظ ہے پلے، یہ پلے نہیں ہے، پلے، پلے کے بعد پرے، پرے نہیں پڑھنا، پرے۔ اسی طرح آگے سلے، اور آگے سپرے۔ یہاں پہ دو حرف ہیں شروع میں جن پر زبر زیر پیش نہیں پڑھنا، سین کی آواز آئے گی اور پے کی آواز آئے گی، ایس پی دونوں، سپرے، سپرے، سپرے یا سپرے یا اس طرح کا کچھ بھی جو ہے نا اس پر زبر زیر پیش کی آواز نہیں آئے گی۔ عام طور پہ اس کو سپرے پڑھ دیتے ہیں، سپرے نہیں ہے، یہ سپرے ہے، سپرے، سپرے۔ اسی طرح اگلا لفظ سٹے، سٹے، ہورے۔ ڈیلی ایکسپریشنز، فریزز فار انٹروڈکشن۔ تعارف کروانے کے لیے جو ہمیں جملوں کی ضرورت پیش آتی ہے یہ ان پر مشتمل جملے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنا تعارف کروانا ہوتا ہے، کبھی اپنے کسی دوست کا تعارف کسی اور کروانا چاہتے ہیں، اور کبھی تعارف کے جواب میں کوئی پوچھے
یا کسی سے پوچھنا ہو تو اس کے لیے کچھ جملوں کی ضرورت پڑتی ہے. یہ وہ جملے ہیں، ان کو دیکھ لیجئے. نمبر 1، I just wanted to introduce myself. I'm Asif Ar-Rahman. I just wanted to introduce myself. I'm Asif Ar-Rahman. میں اپنا تعارف کروانا چاہتا ہوں، میرا نام آصف الرحمان ہے. نمبر 2، I don't think we've met before. My name's Asif Ar-Rahman. I don't think we've met before. My name's Asif Ar-Rahman. میرا نہیں خیال کہ ہم پہلے کبھی ملے ہیں، میرا نام آصف الرحمان ہے. نمبر 3، دس از، یہ بالکل ہی بے تکلف انداز ہے. دس از آصف الرحمان، جی میں آصف الرحمان ہوں. صحیح ہے. اس طریقے سے تعارف شروع میں، یعنی آپ کسی سے پہلی مرتبہ مل رہے ہیں تو اور آپ ان سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ بولیں گے دس از آصف الرحمان، آئی ایم اے ٹیچر ان جامعۃ الرشید، آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو اباؤٹ، جس بارے میں آپ نے بات کرنی ہو پھر اس کا ذکر ہو جائے گا. نمبر 4، اچھا یہ جو اب نمبر 4 میں جملہ ہے یہ ہے کہ آپ کسی کا تعارف دوسرے سے کروا رہے ہیں. مثلا آپ کے 2 دوست ہیں جو دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے، تو ان کا آپس میں تعارف کروانا چاہیں گے آپ، تو آپ کہیں گے I'd like you to meet. I'd like you to meet. میں چاہوں گا کہ آپ to meet، مثلا I would like to meet خالد. صحیح ہے. میں چاہوں گا کہ آپ یہ خالد سے ملیں. صحیح ہے. اور ہم اردو میں اس طرح نہیں بولتے، ہمارے ہاں اردو میں یہ انداز ہوتا ہے کہ جی یہ خالد ہیں اور یہ عمر ہیں. صحیح ہے. اس طریقے سے ہم تعارف کرواتے ہیں. نمبر 5، have you met عمر. have you met عمر، یعنی آپ کا ایک دوست عمر ہے اور ایک دوسرا خالد ہے. آپ خالد سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ عمر سے آپ کی ملاقات ہوئی. صحیح ہے. اور عمر سے اس طرح سے پھر آپ تعارف کروا دیں گے. نمبر 6، I'd like to introduce you to. I'd like to introduce you to. میں چاہوں گا کہ آپ کا تعارف فلاں سے کرواؤں. صحیح ہے. I would like to introduce you to. صحیح ہے. مثلا I would like to introduce my friend عمر to all of you. میں چاہوں گا کہ میں اپنے دوست عمر کا تعارف آپ سب سے کرواؤں. نمبر 7، nice to meet you. nice to meet you. آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. صحیح ہے. یہ جو اب جملہ ہے یہ تعارف کروانے کے لیے نہیں ہے، تعارف کے جواب میں. مثلا آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ I don't think we have met before. My name is Asif Ar-Rahman. I'm a teacher at جامعۃ الرشید. وہ کہتا ہے nice to meet you. آپ سے مل کر خوشی ہوئی. تو یہ جواب میں، جب کوئی آپ سے تعارف کروائے گا تو آپ اس کے جواب میں یہ بولیں گے. اور اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ وہ بھی آپ کو نہیں جانتے تو پھر آپ بھی اپنا تعارف کروا دیں گے، ورنہ صرف اتنا nice to meet you. نمبر 8، it's a pleasure to meet you. it's a pleasure to meet you. آپ سے مل کر خوشی ہوئی، اس کا مطلب بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ nice to meet you اور it's a pleasure to meet you یہ تعارف کے جواب میں آپ بولیں گے. جب آپ کو کوئی اپنا تعارف کروائے گا آپ اس کے جواب میں بولیں گے جی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. اور یہ نمبر 9 جو ہے، صحیح ہے، یہ نمبر 9 لائک وائز یہ جواب الجواب ہے، یعنی جواب کے پھر جواب میں. مثلا آپ نے اپنا تعارف کروایا. صحیح ہے. I just wanted to introduce myself. I'm Asif Ar-Rahman. کہ میں اپنا تعارف کروانا چاہ رہا تھا، میں آصف الرحمان ہوں. تو وہ اگلا بولتا ہے nice to meet you. آپ سے مل کر خوشی ہوئی. میں کہتا ہوں لائک وائز مجھے بھی خوشی ہوئی. ٹھیک ہے. یہ اب میں دوبارہ ان کے جواب میں بولوں گا. اور نمبر 10 جو ہے and you یہ AND میں این کے بعد جب ڈی آتا ہے اس کو عام طور پہ بہت ہلکا سا پڑھتے ہیں، اور بلکہ بعض تو کہتے ہیں کہ یہ سائلنٹ ہے. اینڈ نہیں پڑھتے، این یو. صحیح. اور یہ جو این یو ہے یہ جواباً آپ سوال کریں گے. جب آپ
پوچھیں گے اس سے. مثلاً آپ کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ تھنک وی ہیو میٹ بیفور, مائی نیم از آصف الرحمن, میرا نام آصف الرحمن ہے, اینڈ یو, اور آپ کا نام. صحیح ہے. اب اس سے تعارف لینے کے لیے ہم یہ جملہ استعمال کرتے ہیں. ورڈ پار وربس. شیئر, شیئر شریک کرنا. شیئر کا مطلب شریک کرنا کا مطلب ہے اپنی کسی چیز میں کسی دوسرے کو شریک کر لینا. مثلاً آپ کے پاس کوئی راز ہے مثلاً, تو آپ راز کسی سے شیئر کرتے ہیں, مطلب ہے آپ نے اس کو راز میں شریک کر لیا. ٹھیک ہے. یا آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے, آپ اس چیز کو کسی سے شیئر کرتے ہیں, مطلب آپ اس کو اپنے ساتھ شریک کر لیتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ کمرہ شیئر کر لیں فلاں کے ساتھ, تو کمرہ شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو بھی اپنے کمرے میں شریک کر لیں, اس کو ساتھ اپنے ٹھہرا لیں. تو یہ مطلب ہے شریک کرنا. نمبر 2, ٹرائی. ٹرائی کوشش کرنا, آزما کر دیکھنا. کوشش کرنا تو واضح, آزما کر دیکھنا کا مطلب ہے کہ کہتے ہیں نا کہ ٹرائی دس نیو سولوشن, یا یہ جو نیا ایک حل آیا ہے ذرا اس کو بھی آزما کر دیکھ لیں آپ. یا ٹرائی دس, مثال کے طور پر آپ کسی شاپ پر جاتے ہیں تو شیمپو آپ نے کوئی خریدا, صحیح ہے, آپ کو وہ پسند نہیں آیا, کہ یار پچھلی مرتبہ ہم یہ شیمپو لے کر گئے بالکل پسند نہیں آیا, تو اس نے آپ کو ایک نیا شیمپو دکھایا, ٹرائی دس ون. وہ کہتے ہیں جی ذرا اس کو آزما کر دیکھ لیں آپ. تو اس معنی میں بھی ٹرائی استعمال آتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3, واک. واک چلنا. نمبر 4, ٹاک. ٹاک بات کرنا. نمبر 5, کرال. کرال رینگنا. نمبر 6, اسٹیئر. اسٹیئر گھورنا. نمبر 7, اسٹے. اسٹے ٹھہرنا. نمبر 8, ایبزورب. ایبزورب جذب کرنا. نمبر 9, ڈیل. ڈیل معاملہ کرنا. اچھا, جس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا تو اس کے ساتھ ود آئے گا یہاں پہ. ڈیل ود خالد, خالد کے ساتھ معاملہ کریں. صحیح ہے. نمبر 10, فکس. فکس. فکس کا مطلب صحیح کرنا, جوڑنا. کس چیز کو جوڑنا, اس کو بھی فکس کہتے ہیں. یا کوئی چیز خراب ہو گئی ہے اس کو صحیح کرنا, اس کو بھی فکس کہتے ہیں. اور ایک نیچے جملہ میں نے جو ہے وہ دیا ہوا ہے, یہ جو گرامر والا حصہ ہے وہاں پر ایک جملہ آئے گا, شی مائٹ فکس دا بریکفسٹ. یہ ایک اب ان کی تعبیر ہے, شاید وہ ناشتہ تیار کر دے. اب یہ ناشتہ تیار کرنا, یہاں پہ تیار کرنے کے لیے اور پھر ناشتہ ٹیبل پر لگانا جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے لیے بھی فکس کا لفظ وہ لوگ استعمال کر دیتے ہیں. آگے ناؤنز ہیں. ناؤنز میں ہم آج دیکھیں گے پیشے, جو مختلف آکوپیشنز ہوتی ہیں, پیشے ہوتے ہیں, کہ کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, تو ان الفاظ کو ہم دیکھیں گے. نمبر 1, ڈاکٹر. ڈاکٹر طبیب. نمبر 2, انجینئر. انجینئر انجینئر. نمبر 3, فارماسسٹ. فارماسسٹ دوا فروش کو بھی کہتے ہیں, دوا ساز کو بھی کہتے ہیں. صحیح ہے, دوائیاں بنانے والے کو, یا دوا کا جو ماہر ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں. جیسے فارمیسی کا شعبہ ہوتا ہے ہماری یونیورسٹیز میں, تو اس میں جو ہے وہ دوائیاں جو ہے بیسیکلی جو ہے وہ میڈیسن کا جو ہے اصول اور یہ چیزیں وہ لوگ پڑھتے ہیں. اور جو باہر بعض جو ہوتے ہیں ہمارے بعض ممالک جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, ان میں اکثر ممالک میں یہ پریکٹس ہے کہ 2 لوگ ہوتے ہیں, ایک آپ کا فزیشین ہوتا ہے, ڈاکٹر ہوتا ہے, اور دوسرا فارماسسٹ ہوتا ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرواتے ہیں, وہ چیک کرنے کے بعد جو ہے وہ بیماری کی تشخیص کرتا ہے کہ پرابلم کیا ہے, اور فارماسسٹ جو ہوتا ہے وہ اس تشخیص کے مطابق پھر دوائی تجویز کرتا ہے. ہمارے ہاں تو دونوں کام ڈاکٹر ہی کر دیتا ہے, کہ بیماری کی تشخیص کی اور اس کے مطابق دوائی بھی وہی جو ہے وہ تجویز کر کے دے دیتا ہے. تو عام بہت سے ممالک کے وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. فارماسسٹ کا کام ہوتا ہے دوائی تجویز کرنا, کیونکہ اس کو دوائی کے خواص اس کو پتہ ہوتے ہیں, اور جو بیماریاں معلوم کرنا اور بیماری کی تشخیص کرنا وہ کام ہوتا ہے عام ڈاکٹر کا, فزیشین کا. خیر. نمبر 4, لائر. لائر وکیل. نمبر 5, جج. جج. جج جج کوئی ہم لوگ کہتے ہیں. یہ جو لائر لفظ آیا یہ آج کی ہماری پروننسیشنز میں بھی آ جائے گا, اس کو بھی دیکھیں, لائر پڑھیں گے. صحیح ہے, LAW لا, لائر. نمبر 6, کابلر. کابلر موچی. نمبر 7, کارپینٹر. کارپینٹر بڑھئی. نمبر 8, انسٹرکٹر. انسٹرکٹر مدرب, ٹرینر,
یعنی جو ہدایات دیتا ہے آپ کو، رہنمائی کرتا ہے کسی معاملے میں، اس کو انسٹرکٹر کہتے ہیں، انسٹرکشنز دیتا ہے، ہدایات دیتا ہے جو۔ نمبر 9 گولڈ اسمتھ، گولڈ اسمتھ سونار۔ نمبر 10 بلیک اسمتھ، بلیک اسمتھ لوہار۔ نمبر 11 گراسر، گراسر کریانے والا، کریانے کی جو دکان والا ہوتا ہے اس کو گراسر بولا جاتا ہے۔ نمبر 12 شیفرڈ، شیفرڈ، شیفرڈ چرواہا۔ نمبر 13 کنٹریکٹر، کنٹریکٹر ٹھیکیدار۔ نمبر 14 ویٹرینیرین، 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 اور اس کو مختصراً ویٹ بھی کہہ دیتے ہیں، WET ویٹ، صحیح ہے، ایک WET ہے ویٹ، اس کا مطلب ہے گیلا، اور VET جو ہے اس کو یہ مختصراً بولا جاتا ہے جانوروں کے ڈاکٹر کو، ویسے جو پورا لفظ ہے وہ ویٹرینیرین، ویٹرینیرین، ویٹرینیرین۔ نمبر 15 آرکیٹیکٹ، آرکیٹیکٹ معمار، یعنی جو آرکیٹیکٹ جو اس کو بھی بولا جاتا ہے جو عمارتوں کے نقشے وغیرہ بناتا ہے، اس کو بھی ہمارے ہاں عام طور پہ آرکیٹیکٹ بول دیتے ہیں۔ ایڈجیکٹیوز۔ نمبر 1 ڈیڈ، ڈیڈ مردہ۔ نمبر 2 alive، alive زندہ۔ نمبر 3 fertile، fertile زرخیز۔ نمبر 4 barren، barren بنجر۔ نمبر 5 timid، timid ڈرپوک۔ نمبر 6 bold، bold نڈر۔ نمبر 7 narrow، narrow تنگ۔ نمبر 8 broad، broad کشادہ۔ نمبر 9 wild، wild جنگلی۔ نمبر 10 domestic، domestic گھریلو۔ گرامر، گرامر میں آج ہم 3 نئے لفظ پڑھیں گے، مسٹ، مے اور مائٹ۔ مسٹ، مے، مائٹ کا استعمال بھی بالکل کین اور شوڈ اور ought to کی طرح ہے، یعنی پہلے سبجیکٹ آئے گا، سبجیکٹ کے بعد ان 3 الفاظ میں سے کوئی لفظ آئے گا، پھر ورب کی جو فرسٹ فارم ہے وہ لگ جائے گی، اور اس کے بعد پھر آبجیکٹ اور آبجیکٹ کے جو متعلقہ چیزیں ہیں وہ، اور ایڈورب آف ٹائم، ایڈورب آف پلیس وغیرہ جو ہم نے پڑھے ہیں وہ سب لگ جائیں گے یہاں پر۔ اچھا، اب ان کا معنی صرف دیکھنا ہے۔ مسٹ جو ہے یہ شوڈ کی طرح ہے، شوڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ تجویز دیتے ہیں، آپ اپنی رائے دیتے ہیں کہ یار آپ کو یہ کام کر لینا چاہیے۔ مسٹ جو ہوتا ہے اس میں تھوڑا زور ہوتا ہے کہ آپ کو یہ کام ضرور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور مے اور مائٹ اس میں شاید والا معنی ہوتا ہے، صحیح ہے، شاید وہ یہ کام کرے، شاید ہم آئیں، شاید وہ چلے جائیں، شاید وہ کھانا کھائیں، اور شاید وہ ہمارے ہاں ٹھہریں، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کے لیے مے اور مائٹ استعمال ہوتا ہے۔ نیچے اب اس کی ایگزامپلز ہیں، پھر تھوڑا سا ریویژن ہے اور اس کے بعد ایکسرسائز ہے، ان کو دیکھ لیجئے۔ ہی مسٹ شیئر ہز فیلنگس، ہی مسٹ شیئر ہز فیلنگس، اس کو اپنے احساسات ضرور شیئر کرنے چاہیے، صحیح ہے۔ اگر مثلاً ود اس آپ کہہ دیں ہمارے ساتھ، تو مطلب ہو جائے گا ہمارے ساتھ، اسے اپنے احساسات ہمارے ساتھ شیئر کرنے چاہیے۔ شیئر سم تھنگ ود سم ون، کوئی چیز کسی کے ساتھ شیئر کرنا یا کسی کو کسی چیز میں شریک کر لینا۔ نمبر 1 آگے دیکھیں۔ نمبر 2 آئی مے ٹرائی نیو کلوتھس، آئی مے ٹرائی نیو کلوتھس، شاید میں نئے کپڑے پہن کر چیک کروں، شاید میں نئے کپڑوں کو آزما کر دیکھوں، ٹھیک ہے۔ وی مائٹ واک فار لانگ، وی مائٹ واک فار لانگ، شاید ہم دیر تک چلیں۔ فار لانگ کا مطلب فار لانگ ٹائم، شاید ہم دیر تک چلیں۔ یو مسٹ ٹاک ٹو ہیم، یو مسٹ ٹاک ٹو ہیم، دیکھیں یو مسٹ ٹاک، یو مسٹ ٹاک
مسٹ کے آخر میں بھی ٹی ہے اور ٹاک کے شروع میں ٹی ہے، تو جب یہ پڑھ رہے ہوں گے تو ان دونوں ٹی کو ایک کر دیں گے. یو مسٹ ٹاک ٹو ہیم. یو مسٹ ٹاک نہیں کریں گے، یو مسٹ ٹاک، ایسے نہیں، یو مسٹ ٹاک ٹو ہیم. صحیح ہے، یو مسٹ ٹاک ٹو ہیم. آپ کو اس سے ضرور بات کرنی چاہیے. they may deal with your new partner. they may deal with your new partner. شاید وہ آپ کے نئے پارٹنر کے ساتھ معاملہ طے کر لیں. صحیح ہے، they may deal with your new partner. they may deal with your new partner. شاید وہ آپ کے نئے پارٹنر کے ساتھ معاملہ طے کر لیں. یہاں پہ دیکھیں deal with کسی کے ساتھ معاملہ کرنا. صحیح ہے، اسی طرح جو شریک کرنا شیئر کا آیا تھا اس کے ساتھ بھی یہی with لگ جائے گا. کسی کے ساتھ شریک کرنا share with. صحیح ہے، مثلاً he must share his feelings with your new partner. اسے اپنے خیالات آپ کے نئے پارٹنر کے ساتھ ضرور شیئر کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آگے دیکھیے. she might fix breakfast. she might fix breakfast. she might fix breakfast. شاید وہ ناشتہ لگا دے. صحیح ہے، لگا دے کا مطلب ہے تیار کر کے ٹیبل پر رکھ دے. اس کو فکس بریک فاسٹ، یہ ایک ان کے ہاں تعبیر استعمال ہوتی ہے. اب یہ ریویژن ہے. اسٹے ہیئر یہ حکم ہے، یہیں ٹھہرو، یہاں پر ٹھہرو. ڈونٹ شیئر دس نیوز ود اینی ون. یہ خبر کسی کے ساتھ بھی شیئر مت کرنا. صحیح ہے، یہ منع والا جملہ آ گیا. ود اینی ون، دیکھیں شیئر کے ساتھ ود آ گیا یہاں پر. شیئر دس نیوز ود اینی ون، کسی کے ساتھ بھی یہ خبر شیئر مت کرنا. آگے کین کا جملہ ہے. یو کین ٹاک ٹو می، آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں. ڈونٹ اسٹیئر ایٹ دیز پینٹنگس. ڈونٹ اسٹیئر ایٹ دیز پینٹنگس. ان پینٹنگس کو مت گھوریں. یہ منع کرنے والا جملہ ہے اور ساتھ دیز کا استعمال تھوڑا سا یہاں پہ آ گیا. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہلکا سا ریویژن کے کچھ جملے ہو گئے. آگے ایکسرسائز ہے آپ کی، اس کے آپ نے ٹرانسلیشن کر کے بھیجنی ہے. آپ کو اپنا مسئلہ ڈاکٹر کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہیے. شاید ہم کسی نئے وکیل کو آزمائیں، ہو سکتا ہے وہ جج سے بات کرے. اب آپ کو تاریخ طے کر دینی چاہیے. شاید وہ سنار سے معاملہ طے کر لے. شاید یہ پانی جذب کر لے. آپ کو ضرور اس کے ساتھ چلنا چاہیے. شاید ہم بڑھئی کو یہاں بلائیں. یہاں بلائیں. آپ کو ڈاکٹر کو بلانا چاہیے اور شاید وہ انہیں مارے. اچھا، اس میں جو یہ جملہ آیا ہے اوپر، اب آپ کو تاریخ طے کر لینی چاہیے. یہ طے کرنا، یہ بھی فکس اس کے لیے آئے گا. ٹھیک ہے، فکس آئے گا اس کے لیے.